على وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيت بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمها بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئ السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام وإلى الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله هما لا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة لا يمين فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالغ الآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بالغ الآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خیموں میں بیبیوں سے ہے رخصت حسین کی خیموں میں بیبیوں سے ہے رخصت حسین کی سب کو رلا رہی ہے مصیبت حسین کی خیموں میں بیبیوں سے ہے رخصت حسین کی سب کو رلا رہی ہے مصیبت حسین کی خیموں میں بیبیوں سے ہے رخصت حسین کی بیٹے بھتیجے بھائی کے لاشیں اٹھائے ہیں بیٹے بھتیجے بھائی کے لاشیں اٹھائے ہیں ہمت
کی ہے یہ ہمت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی اب جی کے کیا کرے کہ جوان لال مر گیا اب جی کے کیا کرے کہ جوان لال مر گیا دشت بلا نے لوٹ لی قوت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی عباس نامدار کے بازو نہیں کٹے عباس نامدار کے بازو نہیں کٹے در اصل کٹ کے گر گئی طاقت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی سجاد سے کہو کہ ابھی ہوش میں نہ آئے سجاد سے کہو کہ ابھی ہوش میں نہ آئے ان سے نہ دیکھی جائے گی حالت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی بے آسرانہ یوں ہو مصدق کوئی بہن بے آسرانہ یوں ہو مصدق کوئی بہن زینب کو مار ڈالے گی فرقت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی سب کو رلا رہی ہے مصیبت حسین کی خیموں میں بیویوں سے ہے رخصت حسین کی درود پڑھیں محمد والے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
رسوائیاں ہیں ان کے لیے کائنات میں سبحان اللہ رسوائیاں ہیں ان کے لیے کائنات میں جو نقص ڈھونڈتے ہیں محمد کی ذات میں رسوائیاں ہیں ان کے لیے دین رسول کیسے بچایا حسین نے دین رسول کیسے بچایا حسین نے اپنے چمن کے پھول دیے ہیں زکوٰۃ میں رسوائیاں ہیں ان کے لیے باوز بلند نعرہ صلی ہم ولی والے ہیں سن لے یہ زمانے والے ہم ولی والے ہیں غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے ہم ولی والے ہیں یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفانوں سے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے ہم علی والے میں نے تو نہ دے علی پڑھتے ہی پالی منزل رہ گئے راہ میں غیروں کو بلانے سورہ فاتحہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنوں بے کسو بے یار اے مظلوم حسین مومنوں بے کسو بے یار اے مظلوم حسین
خستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین کیا سراسی مو لاچار ہے مظلوم حسین تیر کاری ہے لگے زخموں پہ شمشیروں کے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے تیروں کے کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہے امت فدا کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پر ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا تیر بھی نیزے بھی سینے پر لیے جاتے ہیں پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں کیوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شہر پہ سوار تین صدموں میں مگر ذات کا یارانہ رہا اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا شب کو وہ دولہا بنا صبح ہو شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی ماں دلہن کو لیے سرناگے نکل آئی تھی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر ابھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش اچانک درد سے تھرائی تھی ارے بچی کہائے چچا کہہ کے جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں بٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر برچھیوں سے ابھی مارا گیا بولا کے کمر حیف ہے دفن ہوئی رات
افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا مومنوں بے قصور اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد وآل محمد. ابھرا علی کا نقش کفے پا کہاں ابھرا علی کا نقش کفے پا کہاں دل نے کیا ہے شوق کا سجدہ کہاں زیر لحد سے پردہ اسرا کے پار تک زیر لحد سے پردہ اسرا کے پار تک پھیلا ہے مرتضیٰ کا اجالا کہاں ہم کو نہ دیکھو کہتے ہیں ہم یا علی مدد ہم کو نہ دیکھو کہتے ہیں ہم یا علی مدد دیکھو کہ مصطفیٰ نے پکارا کہاں دیکھو کہ مصطفیٰ نے پکارا کہاں باغ فدق ادھر ہے ادھر دشت کربلا باغ فدق ادھر ہے ادھر دشت کربلا امت نے اہل بیت کو لوٹا کہاں کوفے سے لے کے تاثر میدان
لاش ساحل دریا سر نشے اکبر کی لاش ساحل دریا سر نشے شہ نے کیا ہے شکر کا سجدہ کہاں مقتل میں پوشت خیمہ پہ زندان شام میں مقتل پوشت خیمہ پہ زندان شام میں روئی ہے اپنے لال کو زہرا کہاں زندان میں پوچھتی تھی سکینہ کے اے پھوپھی زندان میں پوچھتی تھی سکینہ کے پھوپھی جائے گا اپنے ساتھ اندھیرا کہاں نو کے سینہ پہ تشت میں بچی کی گود میں نو کے سینہ پہ تشت میں بچی کی گود میں زینب نے سر حسین کا دیکھا کہاں اور بتلائے گا یہ زخموں سے بہتا ہوا لہو بتلائے گا یہ زخموں سے بہتا ہوا لہو رویا ہے اپنے باپ کو بیٹا کہاں اٹھے لحد سے کہتے ہوئے یا حسین ہم کام آیا اے کلیم یہ نوغہ
کہاں کہاں ابھرالی کا نقش کفے پا کہاں کہاں دل نے کیا ہے شوق کا سجدہ کہاں محمد وآل محمد. جزاک اللہ. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان آپ لوگ بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء، خطباء، شعراء، فقہاء، نوحہ خواں، مرثیہ خواں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی دین اس مسلک کی جو بھی خدمت کی، ان سب کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں، تمام شیعان حیدر کرار جو اس دنیا سے گزر گئے، ان سب کو شامل کر کر ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. جس آیت کی تلاوت کو میں نے اس آیت کو اپنا ٹاپک بنایا ہے، پچھلے 10 دن سے بھی وہی ڈسکشن کر رہا تھا. کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میسج پہنچا سکوں. اگر خدا قبول کر لے آپ حضرات کے سننے کی وجہ سے، اس خلوص کی وجہ سے، جس خلوص کی وجہ سے یہ فرش ادا گرم گرم بچھایا جا رہا ہے، آپ درود پڑھ لیں تاکہ اس خلوص کی برکت سے میری بھی نوکری قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نعمت ہمیں اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر منگوائی ہے، وہ یقیناً اس قابل ہوگی کہ ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو اس سے وہ چیز مانگیں. اس کا دینا بھی اس کے لیے، جب مجھ سے منگوایا گیا ہے تو خامہ اگر اس کو مجھے دینا ہی نہیں تھا تو پھر منگوایا کیوں؟
اگر اس کو یہ دعا قبول ہی نہیں کرنی تھی تو پھر اس کو مجھ سے منگوانی بھی نہیں چاہیے تھی. اور میں کھڑے ہو کر 10 دفعہ دن میں ایک ہی دعا مانگے جا رہا ہوں. اور اگر میں یہ ایکسپیکٹ کر لوں, میری نظر میں تو صحیح نہیں, لیکن میں یہ کہ وہ مجھے نہیں دے گا, تو پھر یہ بات عبث تھی بالکل کہ وہ مجھ سے کھڑا ہو کر یہ دعا منگوا تھا. اور میں کل عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کسی کے سامنے جاتا ہے تو بعض دفعہ تو اپنے لیول کی چیز سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے لیول کا سوال کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے لیول کا سوال اس سے نہ کریں تو یہ اس کی توہین ہو جاتی ہے. تو اگر, اور یہ سوال میں اپنی مرضی سے کر نہیں رہا, یہ سوال مجھ سے اللہ, میرے زبان ہے میری ہے لیکن الفاظ اللہ نے ڈالے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو, تو یہ نعمت مانگنا یہ شایع نشان ہے اس مقام کے جس مقام پہ میں کھڑا ہو کر وہ نعمت مانگ رہا ہوں. کچھ اور مانگوں یا نہ مانگوں. اور یہ اس لیے تھا کہ اگر یہ نہیں ملی تو کسی نعمت کے ملنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا مانگ رہا ہوں میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہل سنت حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. فنڈامنٹل ڈفرنس ہے لیکن میں عرض کر چکا ہوں. اب دیکھیے, کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دعا وہ نہیں ہوتی جو میں مانگ زبان سے پڑھ رہا ہوں. دعا وہ ہوتی ہے جو میں مانگ رہا ہوں. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی. کل میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم دعا بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. نہ دعا پڑھنی تھی, نہ نماز پڑھنی تھی, نہ قرآن پڑھنا تھا. کہ بزرگ بیٹھے, میں ان کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں, نہ دعا پڑھنی تھی, نہ نماز پڑھنی تھی, نہ قرآن پڑھنا تھا. دعا مانگنی تھی, نماز قائم رکھنی تھی, قرآن سمجھنا تھا. یہ جملہ میں اتنی دفعہ پڑھوں گا یا آپ کی چڑ بن جائے گا یا میری چڑ بن جائے گا, لیکن یہی میسج ہے. باخدا ہم دعا مانگے جا رہے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے اس میں, خدا کی قسم. جو آج میرا, جو مجھے جہاں تک پہنچنا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. ہم, آپ نوٹ کریں, آج سے 20-25 سال پہلے, ہم سے ایک جنریشن پہلے, ایوریج تعلیم آج کی جنریشن سے کم تھی. ایسا ہے یا نہیں؟ ایوریج تعلیم, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, آپ میری گواہی دیجیے گا, ایوریج تعلیم جو لوگوں کی تھی وہ آج کے لحاظ سے کم تھی. نمبر آف مجالس آج کے لحاظ سے کم تھی. مساجد کم تھی. دعائیں اور جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں رمضان میں وہ آج کے مقابلے میں کم تھے, لیکن اثر زیادہ تھا. لوگوں میں ویلیوز تھی, شرافت تھی, سچائی تھی, رشتوں میں جینیئننس تھی, رشتے قائم رہتے تھے, گھر باقی رہتے تھے, بھائیوں میں محبت تھی, مومنین میں محبت تھی. اب عبادات کی تعداد بڑھ گئی, کہنے کو جنرل تعلیم بڑھ گئی, لیکن اثر کم ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ امپورٹنٹ بات, مجھے صرف یہ بات ٹچ کر, مانگے ہم وہی بات جا رہے ہیں اور زیادہ مانگ رہے ہیں شدت سے. پہلے دعائیں کمیل کتنی ہوتی تھی؟ آپ بتا دیں مجھے, کراچی شہر میں یا یہاں پر کتنی ہوتی تھی؟ اب ماشاءاللہ جگہ جگہ ہوتی. رمضان کے اعمال کتنے کم جگہ ہوتے تھے, اب زیادہ ہو رہے ہیں. محرم کی مجالس صرف میلبرن شہر میں جو لوگ زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں, مجھے یہی بھائی بتا رہے تھے, پہلے کم تھی اب بہت بڑھ گئی. لیکن اثر زیادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اعمال زیادہ ہو رہے تھے تو ہماری تعلیمی قابلیت بھی بڑھنی چاہیے تھی, ہمارا جنرل دین کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھنی چاہیے تھی, ہماری آپس میں محبت بھی بڑھنی چاہیے تھی, ہمارے گھر بھی مضبوط ہونے چاہیے تھے, ہمارے رشتے بھی مضبوط ہونے چاہیے تھے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں. تو بات کیا ہے, میں بات سے شاید میں جلدی آ گیا اس ٹاپک تک. پہلے بات یہ عرض کر دوں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے دکھا دے یا تو مجھے قائم رکھ, تو یہ وہ نعمت تھی جو کی تھی تمام نعمتوں کی. اگر یہ مجھے ملی, اور امام نے کہہ دیا, میں نے عرض کیا تھا, ہمارے امام نے کہا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے, کہ یہ
یہ جو تم مانگے جا رہا ہے صراط مستقیم ہو الامام، یہ جو مانگ رہا ہے صراط مستقیم، یہ اصل میں نقش قدم امام ہے جن کو تو مانگ رہا ہے، جو ابھی آپ سلام پڑھ رہے تھے. یہ تو ان سے منسلک رہنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ میرا دامن یا میرے قدم کہیں میرے امام سے ہٹ نہ جائیں، میرے امام سے نہ ہٹ جائیں. اور امام وہ نہیں جن کو میں زبان سے امام کہہ رہا ہوں، امام وہ نہیں ہے، یہ بھی امام کا قول ہے. امام وہ ہے جس کو دل سے تو اپنی دھڑکنوں کا حاکم مانتا ہے. دعویٰ کرنا نہیں ہے، میں تو دعویٰ یہ کہہ دوں گا بھائی میں فلانے کو مانتا ہوں. دعویٰ امپورٹنٹ نہیں ہے، جس کو دل سے مانتا ہوں اپنی خواہشات اور اپنے اعمال کا امام، جس کو فالو کرتا ہوں، جس کو مانتا ہوں وہ میرا امام نہیں ہے، جس کی مانتا ہوں وہ میرا امام ہے. محمد وآل محمد صلوات اور یہ جو اردو کی ہے نا، یہی انگلش کی بھی کی ہے، یہی کنجی ہے ہر چیز کی. اگر یہ صحیح مل گیا مجھے امام تو مجھے باقی ساری نعمتیں فائدہ دیں گی. اگر یہ صحیح نہیں ملا تو باقی ساری نعمتیں میرے لیے عذاب بن جائیں گی. اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دلیل دے دوں. میں نے کل بھی عرض کر رہا تھا لیکن آج دوسرے اینگل سے عرض کر رہا ہوں. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یزید کی فوج کے پاس کون سی نعمت نہیں تھی؟ ہدایت کی. اللہ کو مانتے تھے، توحید تھی ان کے پاس، کلمہ پڑھتے تھے، رسالت تھی ان کے پاس، نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، حافظ قرآن تھے. کیا نعمت نہیں تھی ان کے پاس؟ صرف ایک توحید تھی، عدل تھے، نبوت تھی، قیامت تھی. یہ چار چیزیں تھیں. صرف امامت صحیح نہیں تھی. چاروں چیزیں ہونے کے باوجود امامت کا صحیح نہ ہونا تباہ کر دیا، لعنتی بنا دیا. صحیح ہے نا؟ تو میں بھی جب نماز میں کھڑا ہوا تو میں مان گیا تھا توحید کو، میں مان گیا تھا نبوت کو، میں مان گیا تھا قیامت کو، میں مان گیا تھا قرآن کو، میں مان گیا تھا قبلے کو. سب ماننے کے بعد، اللہ کو رحمان و رحیم ماننے کے بعد میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اب مجھے صحیح امام کے نقش قدم سے منسلک رکھنا. اگر یہ نہیں ملا تو باقی ساری چیزیں ملنے کے باوجود تباہ ہو جاؤں گا. درود پڑھنے پر محمد یہ ہے کہ جس کی مانوں گا وہ میرا ایمان ہے. یہ ایک شعر سے عرض کر دوں، پوچھیں گے علی شیعوں سے بتلاؤ مجھ کو اتنا، پوچھیں گے علی شیعوں سے بتلاؤ مجھ کو اتنا، کیا مانی بھی میری اتنی، مانا ہے مجھ کو جتنا. سب کچھ مانا ہم نے علی کو، لیکن اگر ان کی نہیں مانی تو کچھ بھی نہیں مانا. ان کو صرف زبان سے دعویٰ کیا میں نے، لیکن اصل امام میرا وہ ہے میں جس کو فالو کر رہا ہوں. اگر میں صرف پیسے کو فالو کر رہا ہوں، اگر میں صرف بیوی کو فالو کر رہا ہوں تو بیوی اور پیسہ ہی میرا امام. جس کی بھی میں مان رہا ہوں، اپنے آفس کے باس کو مان رہا ہوں تو وہی میرا امام ہے. جس کو مان رہا ہوں اصل میں وہی ہے جس کی بات میں مان رہا ہوں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ یہ ہے میرا ٹاپک آج کا، جو میں آپ سے بات شروع کر رہا تھا کہ بھائی جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے یہ بات معمولی ہے، کل میں نے قیمت پہ بات کی تھی، آج میں اثر پہ بات کر رہا ہوں. کوئی بھی نعمت لے لیں آپ، کوئی بھی نعمت، اگر اس کے دو پوائنٹ ہیں، اگر اس کا اثر آپ پہ نہیں ہے تو وہ نعمت بیکار ہے. کوئی بھی چیز، نعمت چھوڑ دیں آپ، کوئی بھی چیز اگر وہ آپ کے پاس ہے، اگر اس کا اثر ہے آپ کے اوپر، جب تو وہ کوئی قابل ذکر چیز ہے. اگر اس کا اثر آپ پر نہیں ہے تو وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ایک بات تو اب وہ چیز نعمت ہے یا عذاب ہے، یہ بھی اس کا اثر ڈیسائیڈ کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا اور بس مسائل پہ چلا جاؤں گا، زیادہ دیر رحمت نہیں۔ دیکھیے میرے پاس، میں کہوں دعویٰ کروں میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا میرا بینک بیلنس ہے جناب، میں بہت شیخیاں ماروں سب کے سامنے کہ یہ بڑا پیسہ ہے میرے پاس، لیکن نہ میرے کپڑوں سے لگے، نہ میری سواری سے لگے، نہ میرے بچوں سے لگے، نہ میرے گھر سے لگے کہ میں کوئی بڑا پیسے والا ہوں، تو آپ مانیں گے میری بات؟ نہیں مانیں گے؟ اگر مان بھی لیں گے تو یہ مانیں گے اس کے پاس، کہتا تو ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن بہت ہی بے وقوف آدمی ہے اس پہ، یا میں کہوں میں بہت تعلیم یافتہ آدمی ہوں، بڑا جناب میں نے ڈگریاں لے لی ہیں میں نے، اور میرے نام کے آگے بہت سارے الفابیٹس لگے ہوئے ہیں جو میری تعلیم کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں بات کسی ایک سے بچے سے بھی نہ کر سکوں، تو کوئی مانے گا میری تعلیم کی ڈگری؟ میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں جناب، لیکن جو میرے پاس آتا ہو اس کی بیماری اور خراب ہو جاتی ہے، مر جاتا ہوں میرے پاس آتا، تو کوئی مجھے مانے گا ڈاکٹر ہے یہ بڑا اچھا؟ کوئی بھی مثال لے لیں ایکس وائی زیڈ، میں کہوں میں بڑے اچھے خاندان سے ہوں، میں جناب بڑا میرے دادا پر دادا نے بڑے جھنڈے گاڑ دیے علم کے میدان میں، یا بڑے میرے جناب پیسے کے میدان میں، یا کسی بھی میدان میں بڑے اچھے خاندان سے، لیکن میری زبان سے جب الفاظ نکلے تو میں جاہل لگوں، تو کوئی مانے گا مجھے؟ نہیں مانے گا نا۔ تو میری کوئی بھی چیز جو میرے پاس ہے، جب تک اس کا اثر اس سے ریلیٹڈ نہ ہو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ بات آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دیں تو میں آپ کے سامنے دلیل آگے پیش کروں گا، اگر آپ سب ایگری کرتے ہیں۔ اس میں کوئی میں ریفرنسز نہیں دے رہا ہوں، یہ بالکل میں لاجک سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز، میں کہوں آنکھیں ہیں میری، میں بڑا بہت تیز آنکھیں اور میں ہر ٹھوکر کھا کے گرتا رہوں، تو لوگ کیا کہیں گے آنکھیں بھی ہیں، چشمہ بھی اتنا موٹا لگا لیکن اندھا ہے، ہر ٹھوکر سے گر جاتا ہے یا نہیں ہے؟ کھا نہ سکوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کوئی مثال لے لیں، جسم کے عضو سے لے کر اور بڑی سے بڑی نعمت کی آپ مثال اپنے ذہن میں لے آئیں، جب تک وہ کوئی نہیں مانے گا جب تک اس کا اثر مجھ پر نہ دیکھے، پہلی بات تو اثر ہونا مجھ پر ضروری ہے، چاہے چھوٹی نعمت ہو یا نعمت کا لفظ میں غلط کہہ رہا ہوں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، اس چیز کا میرے پاس ہونے کو لوگ اس وقت مانیں گے جب اس کا اثر مجھ پر دیکھیں گے۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے، اثر میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ چیز نعمت ہے یا وہ چیز عذاب ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اولاد، مثال اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جناب، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں، خدا ہر خالی دودھ کو بھر دے ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل سے پوچھیں، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ دعائیں کرتے ہیں لوگ، عمرے زیارتیں ہو جاتی ہیں، بھائی بہت بڑی نعمت ہے جن کو مل گئی ہے، خدا ان اولادوں کو صحیح رکھے، صحیح رستے پر رکھے انشاءاللہ، ان کو دنیا اور آخرت کی دولت بنائے ان کو انشاءاللہ۔ لیکن یہی اولاد اگر بگڑ جائے تو اب آپ بتائیے یہ اولاد نعمت تھی یا عذاب تھا؟ بتائیں۔ پیسہ بہت ہے میرے پاس، میں بڑا دعویٰ دار ہوں، اس کا اثر بھی ہے میرے اوپر، بڑی سواری ہے، بڑا گھر ہے، بہت سب کچھ، لیکن وہ پیسہ میں عیاشی میں استعمال کروں، ریاکاری میں استعمال کروں، اللہ کا حق ادا نہ کروں، ایمان کا حق ادا نہ کروں، تو وہ پیسہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ آپ بتائیے۔ ہے نعمت، پیسہ بہت بڑا ہے، لیکن کیا صرف اس کا ہونا میرے لیے نعمت ہے یا صرف اس کا اثر میرے اوپر ہونا نعمت ہے؟ آنکھیں ہیں جناب، بہت بڑی نعمت ہے، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھ لیں، لیکن اگر انہی آنکھوں سے حرام دیکھوں تو یہی نعمت میرے لیے عذاب بن گئی۔ بظاہر اپنی اس میں اگر صرف اس کو ایبسولوٹ دیکھا جاتا تو وہ نعمت تھی، اس کا اثر بھی ہے میرے اوپر، میں ٹھوکر کھا کے گر نہیں رہا ہوں، اثر ہے میرے اوپر، لیکن میں نے اس کو غلط استعمال کیا، وہی نعمت میرے لیے عذاب بن گئی۔ اس کا مطلب کوئی بھی چیز بذات خود نہ نعمت ہوتی ہے، بذات خود نہ عذاب ہوتی ہے، انسان کا استعمال اس کو یا نعمت بناتا ہے یا اپنے لیے عذاب بناتا ہے۔ خدا کرے میں یہ بات کمیونیکیٹ کر جاؤں،
اس کا اثر جو ہے میرے اوپر، ایک تو پہلے اثر ہو، اگر اثر ہے ہی نہیں تو وہ چیز بیکار ہے، چاہے ہے یا نہیں ہے وہ چیز بیکار ہے. پہلی بات، اثر ہو اور وہ پازیٹو ہو تو وہ نعمت ہے، اگر اثر ہے اور وہ نیگیٹو ہے تو وہ عذاب ہے. تو نہ کوئی چیز بذات خود نعمت ہے نہ بذات خود عذاب ہے. انسان کا استعمال اس کو یا نعمت بنائے گا یا عذاب بنائے گا. آپ کوئی بھی مثال پھر سے لے لیں، گاڑی ہے جناب، بہت بڑی نعمت ہے، سواری ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہر روز چلنے سے پہلے وہ مستری کو مانگتی ہو کہ وہ آگے اس کو صحیح کرے اور $150 خرچ ہو اس کے اوپر، تو وہی گاڑی میرے لیے عذاب ہو گئی. آنکھیں عذاب ہو گئی، دولت عذاب ہو گئی، اولاد عذاب ہو گئی. اتنی بڑی بڑی نعمتیں جس کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، ان کا اثر ان کو یا نعمت بنائے گا یا عذاب بنائے گا. میں نے کل عرض کیا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں کہ امام کے نقش قدم سے منسلک رکھ، مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اگر اس دعا کا مجھ پر اثر نہیں ہے، مجھ پر اس دعا کا یا اپنے کسی کو جس کو میں امام کہہ رہا ہوں، یا یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یا یہ جو عزاداری ہو رہی ہے، اگر اس کا مجھ پر اثر نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر. قرآن بہت بڑی نعمت، مجلسیں بہت بڑی نعمت، میرے وقت کے امام کا ہونا بہت بڑی نعمت، عزاداری کا ہونا بہت بڑی نعمت، مجھے شیعہ پیدا ہونا بہت بڑی نعمت. ان سب کا اثر اگر مجھ پر نہیں ہے تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر. پہلی بات. اب اگلا اسٹیپ پہ جا رہا ہوں. دوسری بات، اگر قرآن میرے گھر میں ہے لیکن اس کا اثر میرے پر نہیں ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا، تو وہی نعمت جو تھی وہ میرے لیے قبر میں عذاب بن جائے گی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن شکایت کرے گا کہ میں اس کے گھر میں تھا، اس نے کھول کے پڑھنے کے قابل نہیں سمجھا. نعمت تھی لیکن اس کا استعمال اس کو یا نعمت بنائے گا یا عذاب بنائے گا. جیسے آنکھ، آپ لوگ اتنا خاموش ہے، مجھے لگ رہا ہے معاملہ بہت خشک ہو چکا ہے. اس کا استعمال، اس کا اثر، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی آج کا میسج ہے. میں بہت کہہ رہا ہوں عزاداری بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہونا نعمت ہے، لیکن اگر اس کا اثر میرے اوپر نہیں ہوا تو یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور اگر اس کا پازیٹو اثر نہیں ہوا تو یہی میرے لیے عذاب بنے گی. عذاب کیوں بنے گی عذاب؟ کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے بلا کے بٹھایا گیا تھا اس فرش پر، جنت کی شہزادی کے ساتھ بیٹھتا تھا، پوری کائنات میں سے تمہیں سلیکٹ کیا گیا تھا اس فرش پر بٹھانے کے لیے، اس کے بعد تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. جو نہیں بیٹھے ان کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا نا، ان کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا. لیکن جو بیٹھ گئے اس فرش پر، جن کو یہ نعمت میسر ہے، اگر اس کا اثر میرے اوپر نہیں ہو رہا، میں کھل کے کہہ دوں آپ سے، میں رو رہا ہوں ان کی بے پردگی پر، لیکن میرے اپنے گھر میں بے پردگی ہے تو مجھ پر اثر نہیں ہو رہا، مجھ پر نہیں ہو رہا. میں کیا غلطی کی، یہ بھی ایک میں میسج کے طور پر کہہ دوں. بھائی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا فائدہ ہوا امام حسین السلام کو شہید ہوگا، کیا فائدہ ہوا؟ آپ ذرا نیچرل ہو کر سوچیے، ذرا شیعہ ہو کر سوچیے. یہ سوال چپتا ہوا ہے لیکن سوچ لیے گا کیا اثر ہوا امام حسین کی شہادت. اثر پر ہی بات ہو رہی ہے، بات اثر پر ہی ہو رہی ہے. میں جو سوچ کر آیا تھا وہ بات چھوڑ دیجیے، اب میں بس مسائل پہ جا رہا ہوں. کیا اثر ہوا امام حسین کی شہادت سے؟ یہ غور کی بات ہے. دیکھیے آرگیومنٹ یہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر امام حسین السلام نے اپنی شہادت سے کیا ظلم کو ختم کر دیا؟ آپ کے اگلے ہی 9 بیٹوں پر سے، شاید اب 9 بیٹوں کی کیا بات، اگلے بچوں پر ہی ظلم ہوتا، تو ظلم تو ختم نہیں ہوا.
تو کیا امام حسین، یہ بھی ایک وہ ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ کیا امام حسین السلام نے یزید سے صرف اس لیے جنگ کی کہ وہ شراب پیتا تھا؟ اور اگر آپ نے اس لیے جنگ کی تو کیا بعد والے خلفاء نے آگے شراب چھوڑ دی؟ وہ اس سے بڑے شرابی تھے معلوم، تو خلفاء نے شراب بھی نہیں چھوڑی، ظلم بھی نہیں چھوڑا۔ چلو یہی ہو جاتا کہ آل محمد پر ظلم چھوڑ دیتے، یہی ہو جاتا منیمم۔ لیکن مولانا بنا لا الہ کی بنیاد رکھ دی انہوں نے۔ میں عرض کر رہا ہوں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ بات سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے موقع دے، بالکل میں جذباتی سے بات نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہ آرگیومنٹ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہوا کیا، اثر کیا ہوا؟ میں بات ساری بات کر رہا ہوں اثر کی، اثر کیا ہوا شہادت کا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو آخر اثر کیا ہوا؟ جو آپ فرما رہے ہیں میرے بزرگ بنا لا الہ کی بنیاد رکھ دی، وہ لا الہ بچا کیسے؟ آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ ہے، لیکن میں سمجھوں تو صحیح کہ یہ بچا کیسے اسلام؟ کس چیز سے بچا اسلام؟ شراب خور خلفاء سے نہیں بچا اسلام، ظالم خلفاء سے نہیں بچا اسلام، لیکن امام حسین نے ایک کامیابی کی، اور وہ ہے اثر۔ اور وہ کیا ہے؟ نقطن صاحب نے اس کا جواب دیا، شہید انسانیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام سب کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ خلفاء کی جو بنیادی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اپنے برے اعمال کو اسلام کے اندر لے آئیں، جو وہ کرے اس کو اسلام سمجھ کر فالو کیا جائے۔ حسین نے اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا دریا بیچ میں بہا دیا کہ اگر کسی دوسرے فعل کو اسلام میں لانا ہے تو حسین کے خون کا دریا کراس کرنا پڑے گا۔ تم سب کچھ کرتے رہو، اس کو اسلام میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس ظلم سے بچ گیا اسلام۔ اس سے بچ گیا اسلام۔ جو کچھ کرنا تھا وہ کرتے رہے، لیکن اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکے۔ یہ تھا اثر شہادت حسین، یہ تھا اثر کہ یہ شہادت اسلام کے اپنے خد و خال میں کچھ اور داخل نہ کرنے کے لیے تھی۔ اگر حسین بیعت کر لیتے اس کا مطلب وہ انڈورس کر دیتے کہ جو یزید کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے، اس کے بعد وہ جو حکم دیتا وہ اسلام ہوتا، کیونکہ اس کے نیچے سگنیچر ہوتی امام حسین کی بیعت۔ آپ نے یہ جو خون کا دریا بہایا یہ اثر تھا کہ اس کے بعد سب کچھ ہوتا رہا لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکا، اور نہ کسی اگلے کی ہمت ہوئی کہ وہ آل محمد سے بیعت کا سوال کرتا، بلکہ اگلوں سے تو کیا امام زین العابدین سے بھی بیعت کا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس سے بیعت کا سوال نہیں، وہ کہاں کیا سوال؟ جنگ کس بات پہ شروع ہوئی تھی؟ جنگ کس بات پر شروع ہوئی تھی؟ امام حسین جیتے کیسے؟ سوال یہ نا بھائی جنگ کس موضوع پر شروع ہوئی تھی؟ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جنگ تھی، بیعت کر لو، بیعت نہیں ہوئی، ہاتھ بند گئے، سر کٹ گئے، جھکے نہیں۔ جب حسین نے نہیں کی تھی بیعت، چلو حسین تو بہت ہی بڑی بات تھا، حسین کے کسی غلام نے بھی نہیں کی بیعت، چلو غلام تو بہت بڑا تھا، 6 مہینے کے بچے نے نہیں کی بیعت، تو اب تو زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب کروا دیتا بیعت۔ وہ سوال ہی دفن کر دیا حسین نے۔ قیدیوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا، یہ دہشت تھی حسین کے خون کی کہ اگر اس سے بھی کروں گا بیعت کا سوال ایک اور کربلا ہو جائے گی، لیکن بیعت نہیں ہو پائے گی۔ اس طرح بچا ہے اسلام۔ تو اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دعائیں مانگ رہا ہوں
کہ مجھے یہ رستہ مل جائے تو ایک تو مجھے اس پر اثر مجھ پر نظر آنا چاہیے. اب دیکھیے میں ہر چیز کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آج مجھے حکم دیا گیا حضرت عباس کے مسائل بیان کر دیں گا. اگر میں کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کے بھائی ہونے پر اور ان کی ایک دوسرے کی قربانی پر روتا ہوں تو پھر مجھ پر بھی اثر ہونا چاہیے کہ اپنے بھائیوں میں ایسی ہی محبت رکھوں. اگر میں عباس کی غیرت پر آنسو بہاتا ہوں تو پھر مجھ میں بھی کم سے کم اس غیرت کی جھلک آنی چاہیے. اگر میں اصحاب حسین کے جذبے پر اور ان کی محبت پر اور ان کے عزم پر روتا ہوں تو مجھے بھی آپس میں دوستوں میں ویسی محبت رکھنی چاہیے. اس کا اثر ہونا چاہیے نا. اس کا اثر مجھ پر جب ہوگا اور پوزیٹو اثر ہوگا تو یہ کربلا کی ذکر میرے لیے نعمت بنے گا. اور بات اثر کی ہو رہی ہے تو بس آپ کی زحمت میں تمام کر دوں. لکھا گیا خدا کی قسم کہ حضرت عباس کی شہادت کا اثر کس پر کیا ہوا ہم سب سنتے ہیں. کس پر اثر کیا ہوا بس میں وہ بیان کروں گا اور وہی مسائل. ہر ایک پر حسین پر کیا اثر ہوا, زینب پر کیا اثر ہوا, سکینہ پر کیا اثر ہوا اور فوج یزید پر کیا اثر ہوا. بس یہ 4 باتیں عرض کرنی ہیں. یہ 4 باتیں. سب سے پہلا اثر بیان کر دوں فوج یزید پر. وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. فوج یزید پر کیا اثر ہوا عباس کی شہادت کا؟ دل کٹ جاتا ہے خدا کی قسم. لکھا گیا, اگر نہ پڑھتا اور نہ سنتا اپنے والد سے تو بیان نہ کرتا. لکھا گیا کہ جب تک عباس زندہ رہے فوج یزید میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ فاطمہ کا نام بھی لے سکتا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فاطمہ کا نام مردوں میں لیا جا سکتا ہوتا. کوئی آواز نہیں تھی. لیکن جب عباس شہید ہو گئے نا تو حسین کو آواز دے دے کر پکارتے تھے, یبنا فاطمہ تو زہرا میدان میں آؤ. یہ عباس کا اثر تھا. یہ اس کی دہشت تھی فوج یزید پر کہ فاطمہ کا نام لینے کی مجال نہیں تھی کسی کو. اور اس کے بعد اثر زینب پر کہ جب دیکھتی جاتی تھی نا, آپ کو یاد ہے نا وہ منظر کہ جب حسین نے کہا عباس کے جانے کے بعد کہ حسین ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھائی کو دیکھ رہی ہے اور حسین عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آخری منظر حسین نے دیکھا وہ حسین کا اثر تھا. جب حسین نے اپنی قبر پکڑی نا کہ اب میری قبر ٹوٹ گئی, اب عباس میری قبر ٹوٹ گئی, یہ حسین پر عباس کا اثر تھا. زینب پر اثر یہ تھا کہ اپنے بازوؤں کو دیکھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی سچ کہا تھا بابا نے, سچ کہا تھا ان بازوؤں پہ رسی بندھے گی. ارے میں سوچتی تھی جیسا بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے لوگ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا على محمد ان ينقلبون ينقلبون. بارہا تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ, تجھے تیری عظمتوں, کرامتوں, شرافتوں, عزتوں, رحمتوں, برکتوں کا واسطہ, واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما, اپنے امام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما اور سیدھے رستے سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما. تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں, اور ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں اور ان کا مدد کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دریا پہ سونے والے
کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے کوفے کی شاہزادی کوفے میں در بدر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے کوفے کی شاہزادی کوفے میں در بدر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے ناموس کے محافظ پردے کے پاس ہو چلا رہی ہے غیرت عباس تم کہاں ہو خیر نساء کی بیٹی بلوے میں ننگے سر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے شہ کے لیے وفا کا دریا بہانے والے اہل حرم کی خاطر بازو کٹانے والے آدیکھ چشم زینب خونے جگر سے تر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے ان بیٹوں اہل شر سے زینب بچا رہی ہے عباس کی بہن ہو سب کو بتا رہی ہے سینے میں دل علی کا شبیر کا جگر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے گھر بار لٹ گیا ہے چادر اتر گئی ہے لگتا ہے کربلا میں زینب بھی مر گئی ہے خود اپنا ہی جنازہ دکھیا کے دوش پر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے 18 شیر اپنے لائی تھی جو وطن سے اس بہن کے بازو باندھے گئے رسل سے کہتی ہے دل کی دھڑکن زینب میرا کدھر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے
کس کو سنائے زینب بےتاب دل کا نوحہ بھائی کے سر کی جانب حسرت بھری نظر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے کیا کیا لکھے مصدق کیا کیا سنے زمانہ ہے منتظر ابھی تو بے رحم قید خانہ کوفے میں لٹ چکی ہے اب شام کا سفر ہے زینب کی کچھ خبر ہے دریا پہ سونے والے زینب کی کچھ خبر ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے اور اس چراغ کو سورج بنائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے آزائے شہ میں زمانوں مکہ کی قید نہیں یہ وہ نماز ہے جس میں عزا کی قید نہیں ہمیشہ کا مسلم بچھائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے وہ جس کے دل میں مچلتی تھی تشنگی کی فرات وہ جس نے ڈال دی دم توڑتی وفا میں حیات اسی دلیر کا پرچم اٹھائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے وہ نوجوانی اکبر وہ ماں کے دل کا طبیب جگایا جس کی صدائے اذان ہوئی کا نصیب اسی اذان سے جہاں کو جگائے رکھنا ہے چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا
چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے ٹوٹ گئے جسے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ پرچم کا پھرہرا تھا یا پھانستی زینب کی، پرچم کا پھرہرا تھا یا آستی زینب کی، زینب کے کلیجے سے ہم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ جب بہ گیا سب پانی تب آس تیری ٹوٹی، جب بہ گیا سب پانی تب آس تیری ٹوٹی، سینے کے اندر یا مشکیزے میں دم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، عباس سے وابستہ یہ حال قلم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابا بن میں چلی، جس کی ابا بن میں چلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا امام زین العابدین، السلام علیکم یا امام محمد باقر، السلام علیکم یا امام جعفر صادق، السلام علیکم یا امام موسیٰ کاظم،
السلام علیکم یا امام محمد تقی، السلام علیکم یا امام علی النقی، السلام علیکم یا امام حسن العسکری، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بلخص سيدي مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء. السلام عليك يا زينب كبرى، السلام عليك يا سكينة بنت الحسين، السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم الكلثوم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرزتوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا بظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لوگوں سے گزارش ہے کہ میری مجموعہ والدہ کے لیے سورہ فاتحہ Thank you.